بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے بڑھنے سے قبل کل جو آخری حدیث میں نے آپ حضرات کو سنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی بے مثال محنت دین کے لیے اور صبر اسی پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دین کے لیے محنت اور پھر اس محنت کے نتیجے میں مصائب آئے مصائب کو برداشت کرنا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ثمرہ دیتا ہے۔ انبیاء جب سب سے زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں تو اللہ نے ہمیشہ انبیاء کو غالب کیا، اگرچہ مقابلے میں بڑی بڑی جابر اور پاور والی سلطنتیں تھیں، لیکن اللہ نے انبیاء کو غالب کیا اور وہ انبیاء کو کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ تو ایسے ہی جو بھی انبیاء کرام کے اس راستے پہ چلا، دین کے لیے اس نے بے مثال محنت کی اور ایسی ہی بے مثال قربانیاں دی، اللہ نے وہی ثمرہ اس کو بھی عطا کیا۔ شاید اس دن درس قرآن میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو افغانی ہیں، افغانی لوگ، یہ صرف آج کی بات نہیں، برطانیہ کی جب حکومت تھی تقریباً پوری دنیا پہ، اس وقت جہاں بھی وہ جاتا تو لوگ آگے ڈھیر ہو جاتے تھے، آسانی کے ساتھ علاقہ ملک کو فتح کر دیتا برطانیہ۔ لیکن جب یہ خواب دیکھتے ہوئے افغانستان پہنچا، افغانیوں کے پاس پہنچا تو اپنے سارے کے سارے لاؤ لشکر سمیت ناکام لوٹنا پڑا، اس کو ناکام لوٹنا پڑا۔ اور اس وقت پھر گورے نے ایک بات کہی تھی جس کو علامہ اقبال مرحوم اپنے اشعار میں کہا کرتے تھے کہ افغانیوں کے ہے غیرت دین کا یہ علاج، ان کے ہر گھر سے تم ملا کو نکال دو۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ لوگ علماء سے، دیندار لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان پہ مر مٹتے ہیں۔ لہذا گورے نے کہا ایک علاج ہے بس، ان کے گھروں سے، ان کے دل و دماغ سے، ان کے معاشرے سے ملا کی، علماء کی محبت کو نکال دو۔ جب علماء کی محبت دلوں سے نکل جائے گی، دیندار لوگوں کی محبت دلوں سے نکل جائے گی تو ظاہر بے دین ہو جائیں گے، یہ بے دین ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ چلنا چھوڑ دیں گے۔ تو پھر علماء کی محبت کا نہ ہونا، ان کا ساتھ چھوڑ جانا اور اس کے نتیجے میں بے دین ہو جانا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ تم آسانی کے ساتھ انہیں کیا کر لو گے، شکار کر لو گے، جیسے بر صغیر کے لوگوں نے کیا۔ پھر یہ جو افغانی لوگ ہیں، ان کے بر صغیر کے مسلمانوں پہ بڑے احسانات ہیں۔ ان کے حکمران خواہ شاہ احمد ابدالی کی صورت میں تھا یا محمودی غزنوی کی صورت میں تھا یا کسی اور سلطان کی صورت میں تھا، جب بھی مسلمانوں پہ ہندوؤں نے، مرہٹوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے اور بڑے مظالم ڈالے اور ان کو مارا اور پیٹا اور قتل کیا، تو یہ افغانی مدد کے لیے پہنچے، یہ افغانی مدد کے لیے پہنچے اور پھر انہوں نے مرہٹوں کو، ہندوؤں کو وہ سبق سکھایا کہ رہتی دنیا تک وہ تاریخ میں محفوظ ہے، یہاں تک کہ جو آخر میں مسلمانوں کی حکومت بنی، 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی بر صغیر پہ، یہ بھی جو ہے ان افغانیوں کی مرہونی منت کا نتیجہ تھا، ان کے جہاد کا،
اور ہندوؤں کو مسلمانوں پہ مظالم ڈالنے کے بعد اور مظالم کرنے کے بعد، مظالم کے پہاڑ توڑنے کے بعد، جب یہ انہوں نے بر صغیر کا رخ کیا، انہوں نے ہندوؤں کو، مرہٹوں کو ایسا پیٹا 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 کہ ان کی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت عطا کی جو 800 سال تک قائم رہی۔ لیکن پھر ظاہر ہے جیسے آج کل ہمارے حکمران نالائق ہیں اور وہ غیروں کے ایجنٹ ہیں، ان کے آلائے کار ہیں، ان کے اشارے پہ ناچتے ہیں، اور نہ دین اسلام کو توجہ دیتے ہیں، نہ مسلمانوں کو توجہ دیتے ہیں، نہ اپنے ملک و رعایا کو توجہ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس وقت جب بعد میں عالمگیر بادشاہ کے جو بعد میں ان کے نالائق جانشین آئے، تو ان کا کام کیا تھا، ان کا کام تھا عیش و عشرت، شراب اور کباب، یہاں تک کہ گوروں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ ہمیں کچھ نہ کہو، بس ہمیں شراب پینے دو اور لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں رہنے دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ حالت ان کی بنی جب وہ علماء سے ہٹ گئے، اور اس کے نتیجے ان کی محبت نکل گئی دلوں سے، اور اس کے نتیجے میں دین سے دور ہو گئے، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ گورا اس ملک پہ مسلط ہوا، اور اس نے پھر مسلمانوں کو وہ خوار کیا، وہ ذلیل کیا، اور جو بھی دین سے محبت رکھنے والا تھا، جو بھی داڑھی والا تھا، جو بھی باشر آدمی تھا، جو بھی دیندار تھا، اس کو ایسا ذلیل کیا، رسوا کیا، اور چوکوں پہ اس کو لٹکایا، اور بہت سارے علماء کو تو آگ کے اوپر بھون ڈالا تھا۔ چنانچہ جیسے تفسیر دروس القرآن میں لکھتے ہیں کہ جگہ جگہ انسانی گوشت کی بو جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھی، جگہ جگہ ایسے بہت سے علماء کو اور مسلمانوں کو، دیندار مسلمانوں کو جو علماء کا ساتھ دینے والے تھے، ان کو کوئلے پہ اور آگ پہ بھون ڈالا تھا، اور اس طرح جلا کے ان کا خاتمہ کیا تھا، اور چوراہوں پہ ان کو پھانسی پہ، سولی پہ لٹکا دیا تھا۔ جب ایسے جیسے آج کل ہمیں حکمران ملے، ایسے نالائق جانشین عالمگیر بادشاہ کے آئے، اور مسلمانوں کے حکمران بر صغیر کے ایسے نالائق بے دین ہوئے۔ آج بھی حالات بڑے خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک، ہماری اور خاص کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کی حفاظت فرمائے۔ ہم علماء کے ساتھ ہماری محبت ہوگی، دیندار لوگوں کے ساتھ ہماری محبت ہوگی، تو ہم کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے۔ نہ جغرافیائی لحاظ سے ہمیں کوئی فتح کر سکے گا، اور نہ دینی لحاظ سے ہمیں کوئی فتح کر سکے گا۔ مرزائیوں کے علماء جو ہے نا، مرزائیوں کی 19 یا 21 نشانیاں ذکر کرتے ہیں کہ ان کے عام لوگ پگڑی نہیں پہنتے، جناب کیپ کی طرح کیپ ہے وہ پہنتے ہیں، عام لوگ ان کی داڑھی نہیں بڑھا سکتے، وہ فرنچ جو ہے نا کٹ داڑھی جو ہے بناتے ہیں۔ وہ آج کل مسلمان بھی بڑے شوق سے جو ہے نا وہ فرنچ کٹ داڑھی بناتے ہیں، تو داڑھی کا مذاق ہے، اس کی توہین ہے۔ یہ فرنچ کٹ داڑھی یہ بھی عام مرزائیوں ان کا کیا ہے، شعار ہے۔ اور جیسے ان کے عورتوں کے بورقے اس طرح ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جیبیں ہوتی ہیں، جیبیں، پھر ان میں رخسار اور آنکھیں یہ جو ہے وہ ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے دونوں۔ اور بھی ان کی نشانی، ایک نشانی یہ ہے کہ علماء کو بدنام کرو۔ وہ علماء کو بدنام کرتے ہیں، جو بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یا کسی اور مثلا سوشل میڈیا پہ آ کے یا جہاں بھی علماء کا برا کہے، یہ مولوی ایسے، یہ ملا ایسے، یہ ہر ایک قبر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور تو یہ کرتے ہیں، یہ تو یہ کرتے ہیں، سمجھ جاؤ کہ یہ مرزائی ہے یا مرزائیوں سے متاثر ہے۔ تو بہرحال ان کا بھی ایک شیوا ہے علماء کو بدنام کرنا، اور انگریزوں نے بھی اپنے وقت میں علماء کو بدنام کیا تھا، اپنے ہی ایجنٹوں کو داڑیاں لگا کے، پگڑیاں لگا کے ان سے ایسے کام کراتے، ان کی فلمیں بناتے، اور پھر کہتے دیکھو یہ مولوی تمہیں کچھ کہتے ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ تو اس طرح، اور ہم لوگ تو جلدی جو ہے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں
تو اس طرح وہ لوگ کیا ہو گئے، مسلمان لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے، انہوں نے علماء کا ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر گورا جو ہے ان کی حکومت کرنے میں کیا ہوا، کامیاب ہوا۔ اور پھر گورے کے یہاں سے جانے کا سبب بھی افغانی لوگ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کی طرح غیرت ایمانی اور دین کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت اور دین پہ پکا چلنا اور پابندی کے ساتھ چلنا اور پکا مسلمان اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنا دے۔ جو باتیں ہم کریں ان کا اللہ تبارک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین ولا تقیر